الحمد للہ الذی کبر الاصاغر بموت الاکابر والصلاة والسلام علی سید المعصومین وعلی آلہ واصحابہ المحفوظین۔ ناظرین و سامعین، اہل سنت پر روافض نے جس قدر واردات کی کوشش کی، ہمیں سننے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے ان کی ساری واردات کا بھرپور جواب دیا گیا۔ امام جلالی زیدہ شرفہ نے روافض کے نظریہ معصومیت پر جس قدر ضرب کاری لگائی، اس سے بڑے بڑے لوگوں کے اندر کا رفس پھر باہر آیا، اور ان رفس کے نوالہ خوروں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح رفس کی واردات کو بڑھایا جائے، لیکن ان کی سب وارداتیں ناکام ہوئیں، اور آج اللہ کے فضل اور توفیق سے الحمدللہ شرق تا غرب جتنے بھی علمی مراکز ہیں اہل سنت کے، پاکستان کے بڑے بڑے علمی مراکز، ہندوستان کے اور پورے عالم میں، بریلی شریف سے لے کر بنگال تک، برطانیہ کے علماء تک، علمی مراکز کے ذمہ داروں کو اچھی طرح اس بات کا احساس تھا کہ آج اس مسئلہ میں اگر رفس کے سامنے اہل سنت کا نظریہ جھکا دیا گیا تو بات پھر آگے سے آگے نکل جائے گی اور رفس کی واردات بڑھتی جائے گی۔ اس وجہ سے اہل علم نے تو اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اور اس مسئلہ کی حساسیت کو سمجھا۔ دوسری طرف چند ایسے لوگ ہیں کہ جو حقائق کے برخلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں۔ قمبر شریف کے آستانے والوں نے جو رویہ اختیار کیا، نصر اللہ شاہ صاحب ایک عرصہ سے قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کے خلاف اپنی زبان درازی اور فحش گوئی، طرح طرح کی گالیاں، یہ سب کچھ وہ کرتے آئے ہیں، لیکن ہم نے ایک عرصہ سے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ حسینی مریدوں میں ایک بڑی تعداد اہل علم کی ہے، اور حسینی علماء خود اس مسئلہ کی نوعیت کو سمجھ لیں گے اور صاحبزادہ صاحب کو اچھی طرح سمجھا لیں گے۔ جہاں تک نصر اللہ شاہ صاحب کی طبیعت اور مزاج کا تعلق ہے، کیونکہ ان کے ساتھ میرا بھی طالب علمی کا ایک زمانہ گزرا، چند سال میں نے بھی ان کے ساتھ گزارے ہیں، ہمیں بھی اچھی طرح ادراک ہے کہ جناب کا مزاج کیا ہے۔ لاڑکانہ کی کانفرنس میں بھی انہوں نے بد زبانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لاہور میں آ کر عرفان شاہ کی کانفرنسوں میں شرکت کرتے رہے، وہاں بھی گالیوں کا بازار گرم رہا، لیکن ہمارا یہ خاصہ رہا ہے، آج تک ہم نے کسی کی گالی کا جواب نہیں دیا، آج تک ہم نے کبھی ذاتی انتقام نہیں لیا۔ اللہ کے فضل اور توفیق سے جب بھی بیان دیا ہے تو صرف اور صرف اہل سنت کے عقائد کے تحفظ کے لیے دیا ہے، اہل سنت اور اپنے مشائخ اعظام کی تعلیمات کی بقا کے لیے ہم میدان میں آئے ہیں۔ ذاتی طور پر کوئی جتنا مرضی کرتا رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ نصر اللہ شاہ صاحب جس قدر باتیں کر رہے تھے، ان کا تو کوئی پاؤں ہی نہیں ہے۔ وہ جس طرح کی باتیں کر کے یہ باور کرا رہے تھے کہ ہم نے تمہاری مٹی پلید کی ہے، آج میں دکھاؤں گا کہ جس طرح کی تقریریں نصر اللہ شاہ نے کروائی لاڑکانہ کے سٹیج پر، اس سے ہماری مٹی پلید نہیں ہوئی۔ اس سے اگر مٹی پلید کی ہے تو حضرت مجدد الفسانی کی مٹی پلید کی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات کے ٹوٹل خلاف وہاں پر تقریر کروائی گئی، مجدد الفسانی کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ میرا گزشتہ بیان حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات کے حوالے سے اسی پر موجود ہے۔ میں نے بڑے شائستہ اور اشاروں کنایوں میں بیان کیا تھا کہ کتنا وہاں پر روافض کا نظریہ بیان ہوا۔ عرفان شاہ کی ساری تقریر ہی حضرت مجدد الفسانی کا رد تھی،
اور روافظ کی ترجمانی تھی، لیکن ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید حسینی علماء کوئی کردار ادا کریں اور مسئلہ کی حساسیت کو سمجھیں۔ ہمارا عرفان شاہ کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ عرفان شاہ نے جتنی گالیاں دی، جتنا ظلم کیا، اس کی قاتل زبان نے شاہکار جلالیت مولانا عابد جلالی صاحب کی جان لی ہے۔ امام جلالی زیدہ شرفہ نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے بھائی کا جنازہ دیکھا ہے۔ ظلم و ستم ہوا ہے تو ہمارے امام کے ساتھ ہوا ہے، اور باتیں کچھ کی کچھ بنائی گئیں۔ اب آتے ہیں اصل مسئلہ کی طرف۔ قبلہ سائیں غلام حسین شاہ صاحب، ان کی بارگاہ میں صرف یہی باور کرایا گیا کہ سیدہ پاک کی گستاخی ہوئی ہے، اور عرفان شاہ نے اس کے لیے ایک جہاد کیا ہے۔ آج ہم ان سب کے سامنے حوالے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن عدالت لگاتے ہیں حضرت مجدد الفسانی کی، مکتوبات امام ربانی کی۔ ہمیں اتنا گمان ہے کہ حضرت مجدد الفسانی کی عدالت میں اگر فیصلہ جائے، شاید یہ حضرات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج امام ربانی مجدد الفسانی سے ہی فیصلہ کروایا جائے گا کہ کون سی گستاخی ہوئی۔ سب سے پہلے مسئلہ خطا کے لحاظ سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی عدالت میں ہی فیصلہ لے جاتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی اس مسئلہ میں کیا بیان کرتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ لفظ خطا امام جلالی زیدہ شرفہ نے استعمال کیا، کوئی اس کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ ایک جوابی صورت تھی۔ روافظ کے اعتراض کو رد کرنے کے لیے امام جلالی نے بیان کیا تھا کہ وہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم غاصب کہتے ہیں، اس کا رد کرنے کے لیے ہم نے لفظ خطا استعمال کیا۔ یہی لفظ خطا عرفان شاہ بھی بولتا رہا، یہی لفظ خطا حنیف قریشی بھی بولتا رہا۔ ان سب کی تقریریں موجود ہیں، یہ ایک دفعہ سن لیں ان کے بیانات۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی کا تنازع ہوا، حق علی کے ساتھ۔ اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ علی حق پہ تھے، اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے۔ وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے۔ شراح حدیث کی یہ تقریر موجود ہے سب سے، اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، اور میں کبھی ان سے اگرچہ ان کے اپنے خیال میں وہ بھی غلط مطالبہ نہ تھا، مگر فرماتی پھر بھی میں خطا پر تھی کہ علی علی ہے۔ اب یہ حضرات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے حق میں یہ لفظ خطا بول رہے ہیں، اور اس کے زبردست قائل ہیں۔ جب سے میں نے ان کے یہ کلپ دکھائے، عرفان شاہ نے کئی تقریروں میں میرا رد کیا، میرے کلپ چلا کر عرفانی میڈیا پر جواب دینے کی کوشش کی گئی کہ ہاں انہیں کہا جائے گا، ان کی خطا بنتی ہے۔ آج حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی عدالت سے فیصلہ کراتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان میں سے بڑا مقام کس کا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ اپنے اس مکتوبات شریف جلد دوم مکتوب نمبر 67 میں اہل سنت کے ہاں فضیلت کی ترتیب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علماء اہل سنت در علم و اجتہاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فضیلت می دہند۔ فرمایا کہ علماء اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر فضیلت دیتے ہیں علم و اجتہاد کے مسئلہ میں۔ آگے فرماتے ہیں آنچے معتقد این فقیرست آنست کہ حضرت عائشہ در علم و اجتہاد پیش قدم است و حضرت فاطمہ در زہد و تقوی و انقطاع پیش رو۔ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں میرا بھی یہی اعتقاد ہے کہ علم و اجتہاد کے مسئلہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ زیادہ ہے، اور زہد و انقطاع دنیا کے لحاظ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اور بھی کئی حوالے ہیں،
वलिस्सिद्दीक़ति रुजहान फ़अलम अला ज़हरा फ़ी बादिल ख़िसाली। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमा फरमा रहे हैं कि बड़ा मर्तबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है। अब हम पूछते हैं कि लफ्ज़ ख़ता से अगर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गुस्ताखी हुई है तो उनसे बुलंद रुतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गुस्ताखी क्यों ना हुई? क्यों ना इनको गालियां पड़ी? हनीफ कुरैशी, इरफान शाह, ये क्यों ना गुस्ताखे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ठहरे? आज हमें बोलते हैं तो कि तुमने इज्तिहाद की शर्त नहीं लगाई। ये तो आज तक इज्तिहाद मानने के लिए भी तैयार नहीं है। ये तो खताए मुनकर पढ़ाते रहे। हनीफ कुरैशी के लबो लहजे देखें, ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए खताए मुनकर पढ़ाता रहा और बाकायदा कहता था बेखता नहीं है। हमारे इमाम ने तो बाकायदा नारे लगाए, बेखता बेगुनाह सैयदा ज़हरा आज भी हमारा शिआर है, हमारा नारा है। और वो बकवास करता था हनीफ कुरैशी कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बेखता भी नहीं कहा जाएगा। वो मुतलक खता और खताए मुनकर बयान करते रहे। रुतबा बड़ा है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, उनके हक में तो खताए मुनकर भी कभी गुस्ताखी ना हुई। और हजरत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हक में लफ्ज़ खताज मुतलक बोला गया। लेकिन अहले इल्म समझते हैं कुल्लु मुतकल्लिम यतकल्लमु बिइस्तिलाहिही, हर मुतकल्लिम अपनी इस्तिलाह के मुताबिक कलाम करता है। जो बोला गया वो महल्ले शान में बोला गया। इससे पहले भी शान बयान हुई, उसके बाद भी शान बयान है। सेमिनार ही शान मौला अली है तो महल्ले शान में खता इज्तिहादी ही मुराद है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं थी। एक मसला तो ये तय, और इससे बढ़कर मैं दिखा देता हूं कि लफ्ज़ खता के मानी बयान करके लाड़काना के स्टेज पर जो दूसरा चवल जमान बैठा था, जिसको बड़ा मुहक्किक ज़मान बनाकर पेश किया जा रहा है, उसने जो मानी बयान किए लफ्ज़ खता के, उसमें सहव निस्यान का माना लिया और सहव निस्यान तक की नफी की। कहा कोई भी माना सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए नहीं लिया जा सकता, हर माना ही गुस्ताखी है मादल्ला। अगर वो गुस्ताखी है, इस पर भी मुजद्दिद अल-फ़िसानी की अदालत लगा लेते हैं। ये मकतूब नंबर 96 है दफ्तर दोम का। मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमा फरमाते हैं मुकद्दमे सिवम के सहव निस्यान बर पैगंबर जायज़ अस्त। का सहव निस्यान तो पैगंबर पर भी जायज़ है, मुमकिन है। अब ये है हमारे मुहक्किकीन का इम्कान और वकू। मुमकिन बोल कर आगे फरमाते बल्कि वाक़े अलैहि वाला आलिही सलातु वस्सलाम, बल्कि ये वाक़े भी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में। आगे हदीस वही है, मशहूर हदीस ज़ुल्यदैन, नमाज में जो रकात में कमी बेशी हुई। मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमा इस सहव निस्यान और ख़ता को सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में भी गुस्ताखी नहीं मानते। ये मकाम पढ़ने का है, मैंने इख्तिसार के साथ बयान करना है, पूरा मकतूब पढ़ने का है। हाँ, आगे बयान फरमाते हैं चे तकरीर नबी बर खता मुजव्विज़ नेस्त, के खता पर नबी का बाकी रहना वो जायज़ नहीं है, वो मुमकिन नहीं है। ये बहस पूरी वही चल रही है मुकदमा सेवम की कि सहव निस्यान खता, यानी चमन जमान ने भी खता का माना सहव निस्यान किया। हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमा सहव निस्यान बोल कर आगे खता से उसकी ताबीर कर रहे हैं। फरमाते हैं कि सहव निस्यान खता ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में भी वाक़े है, लेकिन खुलासा ये है तकरीर नबी पर खता मुजव्वज़ नेस्त के बाकी रखना, बरकरार रहना नबी का खता पर, वो जायज़ नहीं है। जो अहले सुन्नत का अकीदा है कि नबी के लिए बका अलल खता की नफ़ी है, खता की नफ़ी नहीं है। इसी तरह दफ्तर दोम के मकतूब नंबर 36 में हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमा ने अक़ायद पर बहुत ज़बरदस्त कलाम किया। हर लिहाज से हर अकीदा मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमा ने बयान फरमाया। इसमें आप ये स्कैन में हाजिर कर देता हूँ कितनी दफ़ा लफ्ज़ ख़ता इस्तेमाल करके हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमा फरमाते हैं खुलासा उसका यही है कि लफ्ज़ ख़ता
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی کوئی گستاخی نہیں ہے۔ عقیدہ یہی بیان فرماتے ہیں کہ نبی زینا کے برخطا مقرر داشتن انبیاء جائز نیست علیہ نبینا و علیہم الصلاۃ والتسلیمات۔ یہاں بھی یہی موضوع شروع کیا کہ خطا کا وقوع تو ہے، لیکن نبی کے لیے بقا علی الخطا اس کی نفی ہے کہ برخطا مقرر داشتن، نبی کو خطا پر باقی رکھنا، برقرار رکھنا جائز نیست، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن خطا کا وقوع یہ ہو جاتا ہے۔ انبیاء کی شان ہے کہ خطا کا وقوع ہو تو اللہ رب العزت اس خطا کو باقی نہیں رہنے دیتا، لیکن یہ الگ موضوع ہے کہ اس خطا کے وقوع میں بھی ہزاروں حکمتیں ہیں، اس وقوع کی بھی الگ شان ہے، وہ کسی موقع پر ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور یہاں میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ پیچھے پڑھ لیں، اس مکتوب کو سارا اچھی طرح مطالعہ کریں کہ مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے ان فیصلوں کو بھی خطا اجتہادی قرار دیا کہ جس کو آج تک شاید کسی نے سنا بھی نہ ہو، کہ اسارہ بدر کا فیصلہ بھی خطا پر مبنی تھا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے کس انداز سے بیان کیا، وہ الگ کسی موضوع میں ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ یہاں صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ لفظ خطا جس کو لے کر آج شور مچایا گیا کہ گستاخی ہوئی ہے، توہین ہو گئی ہے، نقشبندیوں کے لیے کم از کم یہ ضروری ہے کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی عدالت سے فیصلہ کروائیں کہ یہ گستاخی بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ یہ لفظ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی ہستی حضرت عائشہ کے حق میں بھی گستاخی نہیں ہے، یہ لفظ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی گستاخی نہیں ہے، استعمال کرنے والے حضرت مجدد ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رجوع نہیں ہو سکتا، ہاں الفاظ تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن اس لفظ پر گستاخی کا لیبل لگا کر کہا جائے کہ گستاخی ہوئی ہے اور ہم رجوع کرتے ہیں، اس بنیاد پر مکتوبات امام ربانی کو پھر آگ لگانی ہوگی، سارا علمی سرمایہ سمندر میں پھینکنا ہوگا۔ گستاخی کے لیے یہ پیمانے نہیں ہوتے کہ یہ بولے تو گستاخی نہیں ہے، وہ بولے تو گستاخی ہے، اس کے لیے ہو تو گستاخی ہے، اس کے لیے ہو تو گستاخی نہیں۔ کائنات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس ہستی کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے اردو والے پیر مہر علی شاہ صاحب، آپ نے قادیانیت کا جتنا رد کیا، جس پر آج تک سنیوں کا بچہ بچہ فخر کرتا ہے، وہ رد کیا تھا؟ قادیانیت کو اٹھا کر سمندر میں پھینک کر نیست و نابود تو نہیں کیا۔ قادیانیت آج بھی زندہ ہے، آج بھی قادیانی موجود ہیں۔ ہاں، قادیانی نے جو ریت کی دیواریں تعمیر کی تھیں، جو اہل سنت کے عقائد میں بگاڑ پیدا کیا تھا، جو عقائد بگاڑنے کے لیے لٹریچر لکھا تھا، اس سب کا رد کیا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے ان کتابوں میں۔ سیف چشتیائی، شمس الہدایہ، ان دو کتابوں میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے قادیانیت کی ساری عمارت کو گرا دیا، اور ان کتابوں کے اندر پیر مہر علی شاہ صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا کا وقوع لکھا ہوا ہے۔ کس طرح اپنے علمی سرمایہ کو بچائیں گے، اس پر میرے پورے بیان موجود ہیں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں۔ غلطی بھی لکھا ہوا ہے اس شمس الہدایہ میں، کیوں لکھا؟ جواب دینا تھا، جواب دینے کے لیے لکھنا پڑا۔ اس لیے اگر اس پر ڈٹتے ہیں کہ گستاخی ہے، پھر ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ مجدد پاک پر بھی پھر فتویٰ لگا کر دکھائیں، پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی گستاخ قرار دیں۔ کولڑے کے نااہلوں سے تو ہمیں ذرہ بھی امید نہیں ہے ان میں انسانیت داخل ہو جائے۔ انہوں نے تو ایک ہی حل نکالا کہ پیر صاحب کی کتابوں کے صفحوں کو اڑا دیا جائے۔ چلیں، وہ تو کہتے ہیں ہم اولاد ہیں، ہم وارث ہیں، ہمارا کام ہے، جو چاہیں باقی رکھیں، جو چاہیں اڑا دیں۔ مجدد پاک علیہ رحمہ کے مکتوبات کو کہاں کہاں سے خالی کیا جائے گا؟ کیا آپ کے بھی صفحات اڑائے جائیں گے؟ اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لفظ خطا کو گستاخی قرار دیا جائے۔ اگلا مسئلہ عرفان شاہ سے مخالفت۔ الزام لگایا گیا کہ ڈاکٹر جلالی سیدوں کے خلاف ہے۔ ڈاکٹر جلالی سیدوں کے خلاف نہیں ہے،
कितने सादात हैं जिनके आगे इमाम जलाली झुकते हैं बार बार। इमाम जलाली के भाई का जनाजा था, हर तरफ से उलमा मशाइख जमा थे। इमाम जलाली ज़ीदा शरफ़हू ने उस वक़्त भी सैयद अख्तर हुसैन शाह साहिब सैयद को आगे किया। हाँ, जो सादात कहते हैं कि हम 14 सदियों का दीन बिगाड़ के रख दें, उन सादात की सियादत बाकी नहीं रहती। जिनका मिशन है कि हम यहूदियों की हर ख्वाहिश को पूरा करें, उनकी ताज़ीम बाकी नहीं रहती। ये एक सैयद है, पता नहीं कैसे सैयद हैं, शाह हुसैन गर्देसी, इसके भी हम गुस्ताख हैं। ये इसकी किताब है तफ्तासानिया, हम इसके खिलाफ हैं। इसमें क्या है, आज मैं सारा कुछ दिखाना चाहता हूं कि हम क्यों खिलाफ हैं। इरफान शाह ने मसलक के एक एक गद्दार को चुन चुन कर, उनकी बिलों से निकाल निकाल कर इस तहरीक सादात का हिस्सा बनाकर सारे सादात को उनकी गुलामी में लाने की पूरी साये नातमाम की है। अब इसकी क्या कहानी है, इसकी क्या वारदात है। ये इतनी बड़ी किताब, 600 सफ़हात की किताब है। ये 600 सफ़हात में क्या कुछ बयान है, आज सुने। सबसे बड़ी वारदात इसकी अदालत सहाबा पर है। अदालत सहाबा अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। अस्हाबत कुल्लुहुम उदूल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक सहाबी साहिब अदल है। इसने ये किताब लिखकर 600 सफ़हात ज़ाया किए कि सहाबा की अदालत कोई अकीदा नहीं है। इसने बयान ये किया कि फ़तह मक्का के बाद जितने भी मुसलमान हुए सहाबा इकराम, उनमें से किसी को भी सहाबी नहीं करार दिया जा सकता। उनको माज़अल्लाह सहाबी नहीं मानता, खारिज करना चाहता है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, और उनके साथ हजारों सहाबा इकराम को सहाबियत की फहरिस्त से खारिज किया इस जालिम शख्स ने। इस किताब में बार बार इसने बयान किया कि सहाबा की अदालत कोई मुत्तफिका बात नहीं है। सहाबा ने अगर बगावत की, जंग की है, तो फिर उनकी सब की अदालत बातिल है। अब जंग करने वाले कौन हैं? सबसे पहले हजरत आयशा, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जंग तो बाद में हुई, जंग जमल पहले है। ये कहता है जिन्होंने की है सब की अदालत बातिल। माज़अल्लाह पूरे इस्लाम की इमारत को गिरा कर रख दिया। अदालत सहाबा, ये नजरिया हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी की अदालत में लेकर जाते हैं। सुने हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमा क्या फरमाते हैं। इमाम रब्बानी, ये मकतूब नंबर 210 है दफ्तर अव्वल का, यहाँ फरमाते हैं कि सहाबा हमादूलंत, कि जान लो सहाबा सारे के सारे अदूल हैं, साहिब अदल हैं, उनकी अदालत पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता। इसी तरह मकतूब नंबर 80 में आकर हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमा इस मौजू को दोबारा बयान करते हैं। फरमाते हैं कुल्लुहुम फिल अदालत व सिद्क़ व तबलीग सवाउन, कि तमाम सहाबा अदालत, सिद्क़ और तबलीग दीन में सारे बराबर हैं। यहाँ हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमा जो मौजू चला रहे हैं वो उनका चला रहे हैं जिनकी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर में शमूलियत थी और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जंग थी। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं इसके बावजूद सारे सहाबा इकराम अदालत, सिद्क़, अमानत, तबलीग दीन के अंदर सब बराबर हैं। किसी के बारे में कोई सूए ज़न नहीं रखा जा सकता। इस नालायक में इतनी हिम्मत नहीं, लेकिन इसने पूरी दीन की इमारत को गिरा दिया। अब एक तरफ ये नालायक है जिसको इरफान शाह ने दर्जनों स्टेजों पर अपने साथ बिठाया और तकरीरें करके दावत दी कि लोगों अकीदा सीखना है तो इसके पास आओ। नहीं आता ना आज़म दरजतन का माना, तो फिर इस ओड़े शरीफ के फकीर हजरत शाह हुसैन गर्देजी के दर्स में आकर बैठो, ये आपको बताएगा कि उलाइका आज़म दरजतन मिनल लजीना अनफकू मिन बाद व क़ातलू का मतलब। इरफान शाह इस क्लिप में जो आयत पढ़ रहा है उलाइका आज़म दरजतन, इस पर इसी ने ही ये लिखा है कि फतेह मक्का के बाद जितने हैं उनके लिए कोई दर्जा नहीं है, पिछले जो हैं उनके लिए दर्जा है। यानी फतेह मक्का के बाद हजारों सहाबा हैं, सबकी सहाबियत की ये नफी करता है। और मुजद्दिद अल-फिसानी रहमा फरमाते हैं
غرض ابطال دین است کہ جس نے ایسی کوشش کی اس نے پورے دین کی عمارت کو گرا کے رکھ دیا۔ ہمارے علماء آج تک بیان کرتے آئے کہ قرآن قرآن ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن قرآن کی تدوین وہ صحابہ کرام کی گواہی سے ہوئی۔ اس لیے یہودیوں نے جب قرآن پر واردات کرنے کی کوشش کی، یہ عقیدہ یہودیوں کا چھوڑا ہوا ہے کہ صحابہ کی عدالت ثابت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہودیوں نے یہ عقیدہ چھوڑا، روافض نے اسے قبول کیا، آج تک رافضی اس پر پکے ہیں، عدالت صحابہ کی منکر۔ اہل سنت نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا۔ رافضی عدالت صحابہ سے منکر ہوئے تو وہ قرآن کے قرآن ہونے کے بھی منکر ہوئے۔ جو ہمارے مجدد الفسانی نے بیان کیا وہی ہوا۔ آج سنیوں کے سٹیجوں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ عدالت صحابہ کا عقیدہ نہیں پڑھنا، اس نالائق تفتزانیہ کو پڑھ کے عقیدہ اس سے سیکھنا ہے، اس کے مدرسے میں جا کر پڑھنا ہے، اس نے تو یہی پڑھانا ہے۔ اہل سنت کی صفوں میں کبھی اس کا رد نہیں ہوا۔ عدالت صحابہ مجدد الفسانی کا نظریہ ہے، اس پر بھی ہم نے مجدد الفسانی کے عدالت سے ثابت کر دیا کہ عرفان شاہ نے کتنا بڑا ظلم کیا اہل سنت کے مسلک پر، اور یہودیوں کی چال کو کامیاب بنایا، یہودیوں کا دیا ہوا نظریہ لیا، مجدد الفسانی کے نظریے کو چھوڑ کر روافض کا نظریہ پر عمل کرتے ہوئے ان کو پروموٹ کیا۔ آج نقشبندی حضرات فیصلہ کریں کہ امام ربانی مجدد الفسانی کے مکتوبات پر اپنی قوم کو لے کر آنا ہے یا ان نالائقوں پر لا کر قرآن کے قرآن ہونے میں بھی شک پیدا کرنا ہے۔ ایک واردات ان کی یہ تھی۔ اگلی واردات، عرفان شاہ نے کتنے ظلم کیے مسئلے کے اہل سنت پر۔ وہ عبد القادر شاہ ٹنچ باٹوی، اس نے مسئلے کے اہل سنت پر جتنے ظلم کیے وہ تو سیدھا ٹکراتا ہے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ سے۔ اس ٹنچ باٹے اور عرفان شاہ کو بھی مجدد پاک کی عدالت میں لے آتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تفضیل شیخین با اجماع صحابہ و تابعین ثابت شدہ است کہ شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت یہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ابو الحسن شریمی فرماید کہ تفضیل ابو بکر و عمر بر باقی امت قطعی است کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت باقی امت پر یہ قطعی افضلیت ہے، اس کو ظنی نہیں کہا جا سکتا، اس کے اجماعی ہونے کا انکار نہیں ہو سکتا۔ ٹنچ باٹے کی تو پوری کتاب ہے زبدۃ التحقیق، اور اس کی درجنوں تقریریں نہیں سینکڑوں تقریریں ہیں اسی موضوع پر کہ یہ ظنی ہے، اور مجدد الفسانی سے ٹکراتا ہے۔ وہ تو سیدھا کہتا ہے کہ مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے بڑا تعصب دکھایا، معاذ اللہ کروڑوں نقشبندیوں کے پیشوا، لاکھوں اولیاء کے امام، ان سے یہ ٹکراتا ہے ٹنچ باٹا۔ اور عرفان شاہ نے اس سے جا کر جو ملاقاتیں کی، اور ملاقاتیں کر کے پھر کیا ہوا، پورے یورپ میں برطانیہ میں شور مچ گیا، ہر طرف جشن ہوا، ہر طرف یہ گونج تھی، اور باقاعدہ یہ اعلانات سامنے آئے ان a previous meeting سید عرفان شاہ صاحب affirmed that his wider writing has led him to believe that the honorable Mufakkir Islam's position on issues were correct۔ یہ پوسٹیں چلی، آج تک عرفان شاہ نے اس کا رد نہیں کیا۔ سب نے اعلان کیا کہ عرفان شاہ نے ٹنچ باٹوی کے قدموں میں جا کر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس نے اچھی طرح جو مطالعہ کیا ہے، پتہ نہیں کون سا مطالعہ ہے جو گانے سننے کے دوران ہوتا ہے، اس مطالعے کے بعد اسے اعتراف ہوا کہ ٹنچ باٹے نے جتنے پوائنٹ اٹھائے ہیں وہ سارے کریکٹ ہیں، پوزیشنز آن ایشوز ور کریکٹ، کہ اس کی ساری پوزیشنیں جتنے اس نے اختلافات کیے اہل سنت کے نظریہ سے وہ سارے کے سارے کریکٹ ہیں۔ اب اس کے اختلافات کیا ہیں؟ وہ افضلیت کو قطعی نہیں مانتا، عرفان شاہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، مجدد صاحب فرماتے ہیں نہیں وہ سنیت سے خارج ہے۔
وہ اہل بیت اطہار کو مخصوص کرتا ہے پنج تن پاک کے ساتھ، ازواج مطہرات کو اہل بیت میں سے نہیں مانتا۔ اس کی درجنوں تقریریں ہیں اس موضوع پر اور وہ ڈٹا ہوا ہے۔ اور ہمارے امام ابو منصور الماتریدی وہ فرماتے ہیں کہ یہ قول روافض ہے، یہ رافضیوں کا قول ہے۔ اب اس پر بھی عرفان شاہ نے اس کو بھی درست کہا، اس غدار اہل سنت کو سنیوں پر مسلط کیا اور اس کی ساری بغاوتوں کو سنیت قرار دے کر سنیت پر اتنے ظلم کیے۔ اور پھر اس کی صحبت کی ہی برکتیں تھیں کہ عرفان شاہ پہ افضلیت کے مسئلہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقلیں اتارنے لگا۔ پنڈی کے سٹیج پر نقلیں اتار رہا تھا افضلیت کی ترتیب کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑایا اس شخص نے۔ صحابہ کرام کے ساتھ جو یہ رویہ اختیار کرے وہ سنی نہیں رہتا۔ یہ ہماری اتنی ذمہ داری تھی کہ ہم یہ سارا کچھ دکھا دیں۔ ہم نے ان مسائل میں عرفان شاہ کو دبوچا ہے اور اپنے مجدد الفسانی کے نظریے کو بچایا ہے۔ آج سارے قمبر شریف کے مفتیان کرام بیٹھ جائیں اور خود موازنہ کریں۔ ہم جو بات کرتے ہیں ڈکی چھپی نہیں کرتے۔ آج پیروں کو کچھ بیان کیا جاتا ہے، حقائق میں کچھ ہوتا ہے، ادھر کچھ ادھر کچھ۔ یہ سارے حقائق جس میں ہمت ہے، دمخم ہے، قبلہ سائیں جی کو سنائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ الزامات ہیں عرفان شاہ پر کہ وہ نظریہ مجدد الفسانی کا باغی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں افضلیت کا مسئلہ قطعی ہے۔ وہ کہتا ہے ٹنچ باٹوی جو زنی کہتا ہے درست ہے۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں عدالت صحابہ کی نفی کرنا پورے دین کی عمارت کو گرا دینا ہے، قرآن کے قرآن ہونے میں شک پیدا کرنا ہے۔ عرفان شاہ کہتا ہے یہ نظریہ اس تفتزانی حوالے سے سیکھا جائے کہ عدالت صحابہ کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لفظ خطا حضرت عائشہ صدیقہ کے حق میں بھی گستاخی نہیں، سب سے بڑھ کر کائنات کے تاجدار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی گستاخی نہیں۔ اور عرفان شاہ کہتا ہے کہ سیدہ کے حق میں گستاخی ہے۔ اگر وہاں گستاخی ہے تو پھر مجدد پاک کو بڑا گستاخ ماننا پڑے گا۔ سارے مکتوبات کو پھر آگ لگا دیں، 14 صدیوں کا علمی سرمایہ وہ سمندر میں پھینک دیں۔ میرے پاس سارے حوالے موجود ہیں، لیکن ہم اختصار کے ساتھ مکتوبات دکھا رہے ہیں کہ ان کو مان لیں۔ اس لیے ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے۔ آخر میں ہم پھر یہ اعلان کرتے ہیں کہ قبلہ سائیں جی سے منسوب جتنے حسینی علماء ہیں وہ اپنی عدالت لگا لیں۔ اگر ان تکفیری ٹولوں میں دم خم ہے، ہمت ہے تو ہمارا سامنا کر کے دکھائیں۔ ہم ثابت کریں گے کہ تم نے حضرت مجدد الفسانی کے نظریے سے بغاوت کی ہے عرفان شاہ نے، اور 14 صدیوں کا مسلک بگاڑ کے رکھ دیا۔ اور جو لاڑکانہ کے سٹیج پر تقریر کی ہے، اس تقریر میں جتنا بگاڑ تھا وہ کتنا شدید تھا۔ ولایت کے مسئلہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل ثابت کیا۔ کمال ہے، نقشبندیوں کا سٹیج ہے اور سارے امام ربانی کے ماننے والے بیٹھے ہیں اور مجدد الفسانی کا رد ہو رہا ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ تفصیل سے بھی ایک بیان جاری کروں گا، اس کے لیے بڑا وقت درکار ہے کہ مجدد الفسانی فرماتے ہیں ولایت میں ہی تو ابو بکر و عمر کا مرتبہ سب سے افضل ہے۔ اس سٹیج میں حنیف قریشی موجود تھا جس کا نظریہ بھی یہی ہے کہ ولایت میں مولا علی افضل ہیں۔ نوید عباسی جو علی کا پہلا نمبر کا نعرہ لگاتا ہے، تماتم مست کرندر کہو علی کا پہلا نمبر، تماتم مست کرندر علی کا پہلا نمبر، تماتم مست کرندر علی کا پہلا تماتم مست کرندر علی کا حیدر حیدر۔ وہ بھی موجود تھا۔ عرفان شاہ نے اپنے اس بیان کا دفاع کیا جس میں اس نے کہا کہ دمادم مست کرندر کے بعد علی دا پہلا نمبر کہیں گے ولایت میں، روحانیت میں،
یہ ہمارے نری عشق کی بات نہیں ہے، عشق میں کچھ بھی کوئی کہہ سکتا ہے۔ ابھی ہمارے قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے اور منقبت پڑھ رہے تھے، دمادم مس کلندر پڑھ کے انہوں نے کہا علی دا پہلا نمبر۔ تو ہم مناظرے کرتے ہیں نا، تو پہلا نمبر ہم ان کو شاہ اولیاء مانتے ہیں، اس وجہ سے پہلا نمبر بھی کہتے ہیں۔ اور لاڑکانے کی سٹیج میں پوری تقریر ہی اسی پر ہوئی، گالیوں کے علاوہ۔ گالیوں کو تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے جواب نہیں دینا، ہم قیامت کے دن پوچھیں گے ان گالیوں والوں سے۔ لیکن جنہوں نے عقیدہ بگاڑ دیا، جنہوں نے مسئلہ سے بغاوت کر کے سارے عقیدے کے خلاف تقریر کی ہے، مجدد الفسانی نے فرمایا کہ افضلیت قطعی ہے۔ یہ جو حوالہ میں نے دے دیا، چاہے کسی مسئلہ میں ہو، افضلیت مطلقہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قطعی ہے، اس میں تقسیم کرنے کی گنجائش نہیں، اس میں سنی مان کر کسی اور کو افضلیت کی سیٹ دینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ولایت کا مسئلہ، روحانیت کا مسئلہ سب سے پہلے طاہر القادری نے چھیڑا تھا کہ روحانیت میں مولا علی افضل اور مینجمنٹ میں خلافت میں صدیق اکبر افضل، اور یہ دراصل روافض کے اس نظریہ کا ترجمہ ہے۔ روافض جو کہتے ہیں کہ مولا علی منصوص من اللہ ہے، اب یہ منصوص من اللہ کے لفظ بولتے ہوئے ذرا ڈرتے ہیں کہ سنیوں کو بیوقوف بنانا ہے، وہ نہیں بولتے، لیکن روحانیت اور ولایت کا معنی وہی کرتے ہیں کہ جو منصوص من اللہ وقت کا ترجمہ ہے۔ جب طاہر القادری نے یہ مسئلہ چھیڑا تھا، اس وقت یہ کتاب لکھی گئی تھی ضرب حیدری، اس پر تقریر لکھی تھی عرفان شاہ نے اور اہل سنت، اور جب مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا عقیدہ بیان کیا تھا تو اس وقت اس نظریہ کے حامی کے لیے کیا بولتا تھا عرفان شاہ، کہ جو کہتا ہے کہ ولایت میں، روحانیت میں مولا علی کو سب سے پہلا نمبر دیا جائے گا، اس وقت کہتا تھا کہ عصر حاضر میں یہی شخص ابن ابی ایوارڈ کا اولین مستحق ہے۔ رئیس المنافقین کا ٹائٹل دیا عرفان شاہ نے، اور آج اسی مسئلے کو خود بیان کرتا ہے۔ ہم اسے رئیس المنافقین کا ٹائٹل دیتے ہیں، خود نہیں، اس کی اپنی تحریر سے، یہ خود ہی اپنے قلم سے رئیس المنافقین کہلانے کا حقدار ہے۔ یہ سارے حقائق ہیں، یہ وجہ ہے کہ ہم ان کے خلاف ہیں۔ اگر یہ ہمارا جرم ہے، مجدد الفسانی کے مکتوبات کو پڑھنا ہمارا جرم ہے، مجدد الفسانی کے نظریے کا تحفظ ہمارا جرم ہے، اور اس سے کسی سید کی توہین ہو جاتی ہے تو یہ جرم ہم لاکھ بار کریں گے، کروڑوں سید بھی آ جائیں دین کو بگاڑنے کے لیے۔ یہ دین کسی کی برادری کا دین نہیں ہے۔ آج وقت وہ آ گیا جو اقبال نے نقشہ دیا تھا، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، کہ یہ ہاشمی دین مصطفیٰ کا سودا کیے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کا دیا ہوا نظریہ عدالت صحابہ کی نفی آج یہ سید ہر جگہ جا کر بیان کرتے ہیں، تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم مجدد الفسانی کے نظریے کو زندہ رکھیں؟ کیا پدی کا شوربہ، یہ کہتے ہیں مجدد الفسانی کو چھوڑ کر ہم سے دین سیکھو۔ ہم ان سب کو رد کریں گے اور نظریہ سیکھیں گے تو مکتوبات امام ربانی سے سیکھیں گے۔ حوالے سارے ہم نے دے دیے۔ اب آخر میں ہمارا چیلنج ہے حسینی علماء سے۔ ویسے تو جہاں سے اتنی گالیاں پڑیں تو ان کو منصف نہیں مانا جاتا، لیکن جتنی گالیاں نصر اللہ شاہ نے دی ہیں، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ قمر شریف کی درگاہ میں حسینی علماء ہی اکٹھے ہو جائیں، اور ہمارے جو اعتراضات ہیں ان پر، ہمارے کیا پورے مسلک اہل سنت کا درد رکھنے والے جتنے حضرات ہیں سب کو افسوس ہے، اور بریلی شریف کا فتویٰ ہے، یہ آئیں حسینیوں کی عدالت میں، حسینی علماء اکٹھے ہو جائیں، مفتیان کرام اکٹھے ہوں اور ان کو بلایا جائے، ہمارا مسئلہ بھی سنا جائے اور ان سے بھی جواب طلب کیا جائے، جو جھوٹا ہو اسے وہیں ملعون ٹھہرا کر رد کیا جائے۔ دل میں یہی بات ہے کہ ہم نے انہی کو قبول کرنا ہے، تو ہم اتنا ہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، مجدد الفسانی کی عدالت سے دور لے جا کر اپنے آنے والی نسلوں کو پڑھا دینا کہ ہمارے مجدد الفسانی رسول اللہ کے گستاخ تھے معاذ اللہ، جو حضور کے لیے لفظ خطا بول گئے۔ ہمارے مجدد الفسانی عدالت صحابہ کو بیان کرتے ہوئے غلط بیان کر گئے ہیں، اور پھر آنے والی نسلوں کو روافض کے نظریے بیان کرتے رہنا کہ عدالت صحابہ مشکوک ہے، رافضی ٹھیک کہتے ہیں، بڑا کچھ بگڑ جائے گا
لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، آج وقت ہے ہمارے قافلے کے ساتھ مل جائیں، ہم دل سے صاف ہو کر ساری گالیوں کو بھلا کر ہر ایک کے سامنے اہل سنت کا درد رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ خدا کے لیے انصاف کیجیے گا، ہمیں انصاف کی امید رہے گی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد، زندہ